اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیشہ کی طرح آج ایک خاص عمل اور ایک خاص دعا لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ مقبولیت کا ایک خاص عمل جو کہ مختلف صالحین کی طرف سے لوگوں کو عطا کیا گیا۔ ایک ایسی دعا جس کے جتنے بھی فوائد بیان کیے جائیں وہ بہت کم ہوں گے۔ اس عظیم دعا کے 10 بڑے اہم فوائد ہیں جو اب تک چند نہیں بلکہ بے شمار لوگوں کے تجربات اور مشاہدات میں آ چکے ہیں۔ اس میں مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں، یہاں تک کہ بعد 9 مسلمانوں نے بھی اس عمل کو کیا اور اس دعا کے کمالات سے فائدہ بھی حاصل کیا اور اس کی برکات بھی دیکھیں۔ سب سے پہلے میں اس دعا اور اس عمل کے آپ کو فوائد بتاؤں گی، اس کے بعد اس دعا کا پورا عمل بتاؤں گی کہ اس دعا اور اس عمل کو آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس دعا کا پہلا فائدہ، جو شخص اس عمل کو کرے گا اس کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جو مانگے گا دل کی ہر آرزو پوری ہوگی، ہر تمنا غیب کے خزانے سے پوری ہو جائے گی۔ ایک صاحب جنہوں نے اس عمل کو کیا تھا، انہوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پہ بتایا کہ جب سے میں نے یہ عمل کیا ہر رمضان میں اہتمام سے کرتا ہوں۔ مجھے یاد نہیں میں نے اللہ سے کوئی سوال کیا ہو اور وہ کبھی رد ہوا ہو، جلد یا بدیر، بلکہ اکثر بہت جلد ہی 1 مہینے میں میرا سوال پورا ہو جایا کرتا تھا۔ اس دعا اور عمل کا دوسرا فائدہ، یہ بھی بہت اہم فائدہ ہے۔ اس عمل کو کرنے سے انسان خوشیاں ہی خوشیاں دیکھتا ہے، غم دور ہو جاتے ہیں، سالہ سال سے اٹکے ہوئے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ملے جن کی عدالت میں بہت زیادہ مقدمات تھے، لیکن رمضان میں انہوں نے جب اس عمل کو کیا تو ان کے مقدمات سے خلاصی مل گئی۔ ان گنت لوگ ایسے تھے جن کے دفاتر میں کام الجھے ہوئے تھے، رکاوٹیں تھیں، اس عمل سے غیبی مدد آئی اور ان کی الجھنیں بھی دور ہو گئیں۔ اس دعا کا تیسرا فائدہ، شادیوں اور رشتوں کے اٹکے ہوئے مسائل ایسے حل ہو جاتے ہیں کہ انسان خود حیران ہو جاتا ہے۔ غیب سے رشتے بنتے ہیں، یاس اور امید کے اندر گھرے ہوئے گھرانے خوشیوں اور شادمانیوں میں کھو جاتے ہیں۔ اس دعا کا چوتھا فائدہ، یہ بھی بہت اہم فائدہ ہے۔ اس وظیفے کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ رزق اپنی پوری برکت کے ساتھ متوجہ ہو جاتا ہے، بلکہ بے شمار پڑھنے والے تجربہ کار لوگوں نے یہاں تک کہا کہ رزق بڑھتا نہیں بلکہ اس کی بارش ہو جاتی ہے، بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حلال رزق کے ایسے دروازے کھلتے ہیں جس سے پیاس اور بھوکی نسلیں سیراب ہو جاتی ہیں۔ جن لوگوں نے اس عمل کو کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے نہیں بلکہ نسلوں کے لیے رزق کی وسعت اور برکت کے دروازے بھی کھل گئے ہیں۔ ایسی جگہوں سے رزق ملتا ہے جہاں سے گما بھی نہیں ہوتا، اور ایسے ہاتھوں سے طیب پاک مال ملتا ہے جو سوچوں میں بھی نہیں ہوتا۔ عطا ہی عطا ہوتی ہے، رحمت ہی رحمت ہوتی ہے، شفقت ہی شفقت ہوتی ہے، فضل ہی فضل ہوتا ہے، کرم ہی کرم ہوتا ہے، برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ اس دعا کے عمل کا پانچواں فائدہ، ایسی لا علاج بیماریاں ایسے طریقے سے قابل علاج ہو جاتی ہیں، اس طرح غیب کے خزانوں سے راہیں اور راستے کھلتے ہیں، خود انسان حیران رہ جاتا ہے، کیا واقعی ایسا ممکن تھا؟ کیا ایسے بھی ہو سکتا تھا؟ انسان کی سوچیں خود ساتھ دینا چھوڑ جاتی ہیں۔ جو شخص ہر طرف سے لا علاج تھا، مایوس تھا، وہ اس وظیفے کی برکت سے قابل علاج ہو جاتا ہے۔ اس دعا کے عمل کا چھٹا فائدہ، وہ شخص جو ہر وقت نظر بد اور ایسے بچے جن کو بہت جلد نظر لگ جاتی ہے، یا ایسے لوگ جن کا کاروبار نظر بد کا شکار ہو گیا ہو، ان کی زندگی میں زوال اور پریشانی ہو، اس مسئلے کا بہترین حل یہ وظیفہ ہے۔ بگڑا پرانا جادو، الجھی پریشان زندگی، حاسدین کا حسد، دشمنوں کا شر، اپنوں یا غیروں کی شرارتیں، ہر پل جان کا خوف، عزت اور رسوائی کا خوف، ان سب گھمبیر مسائل کے لیے یہ وظیفہ تیر ہے، خطا اور شفا کا سچا رہبر ہے۔
اس دعا کے عمل کا 7واں فائدہ، اس کا 7واں فائدہ یہ ہے کہ ساری زندگی کرائے کے مکان میں گزر گئی یا ایک کمرے کے گھٹن زدہ گھر میں، ہر دل یہ چاہتا ہے کہ اسے آسودہ اور کشادہ رہائش مل جائے، گھر مل جائے۔ پریشان کیوں ہے؟ رب کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کی عطا کم نہیں ہے۔ کیا وہ اپنے بندوں سے غافل ہے؟ کیا وہ اتنا مصروف ہے کہ ایک کی سنتا ہے دوسرے کی سن نہیں سکتا؟ ایک کو دیتا ہے دوسرے کو دینے سے قاصر ہے؟ وہ خالق لازوال ہے، وہ مالک کن فیکون ہے، جس نے ساری کائنات اور زمین کو بنایا۔ اس کے پاس آپ کے لیے ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں۔ یہ وظیفہ آپ اور آپ کی نسلوں کو ٹھنڈی چھت مہیا کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی ضرور کرے گا۔ اعتماد اور کامل یقین کے ساتھ اس کو پڑھیں اور اپنا خوبصورت گھر پائیں۔ اس دعا کے عمل کا 8واں فائدہ، اس کا 8واں فائدہ یہ ہے کہ آپ کسی اچھی جگہ جاب یا ملازمت چاہتے ہوں، ہر تدبیر اختیار کر کے دیکھ لی، تمام راستے بند ہیں، روزی کا ہر دروازہ بند ہے اور اس پر تالے پڑے ہوئے ہیں کہ کوئی چابی یعنی تدبیر تالے میں گھومتی ہی نہیں ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھی سی ملازمت یا بہترین کاروبار یا بیرون ملک جانے کے راستے، یا آپ کی اولاد، بھائی یا خاون بہترین رزق پائیں، بس آپ پر اعتماد ہو کر صرف گھر کے افراد اس دعا کو پڑھیں گے۔ اس دعا کے عمل کا 9واں فائدہ، اس کا 9واں فائدہ یہ ہے کہ ہر مومن کی تمنا ہوتی ہے کہ حج بیت اللہ کی زیارت کروں، بلکہ بار بار کروں، عمرے کی سعادت حاصل کروں، بلکہ یہاں تک کہ خود بھی، میرے گھر والے بھی، حتیٰ کہ میرے مرنے کے بعد میری نسلوں کے لیے بھی حج بیت اللہ کی سعادتیں اور دروازے کھلے رہیں۔ مایوس ہونے کے بعد بھی آپ بہت سی دعائیں مانگ مانگ کر تھک چکے ہیں اور مایوسی کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ آپ اعتماد کر کے اور اللہ کا نام لے کر بس یہ وظیفہ اور یہ دعا شروع کر دیں۔ جتنا اعتماد، درد، بے قراری، بے چینی اور خلوص ہوگا، اتنی جلد قبولیت کی راہیں کھلیں گی، غیب سے اسباب بن جائیں گے اور راستے کھل جائیں گے۔ بس اعتماد اور بے چینی شرط ہے۔ بے شمار لوگ یہ وظیفہ، یہ دعا پڑھ کر حج کی سعادت حاصل بھی کر چکے ہیں، جن کی تعداد کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ اس دعا کے عمل کا 10واں اور آخری فائدہ، اس کا 10واں فائدہ یہ ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ خیر کی غائبانہ دعائیں مجھے ملتی رہیں۔ واقعی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اولین اور آخرین کی دعائیں، موجودین اور غائبین کی سعادت مند دعائیں، حتیٰ کہ سمندروں کی مچھلیاں ہوں یا زمین پر رہنے والے جانور، فضاؤں اور ہواؤں میں اڑنے والے پرندے، یعنی بحر و بحر کی ہر مخلوق آپ کے لیے دعا میں مشغول ہو جائے، حتیٰ کہ آسمانوں کے فرشتے بھی آپ کے لیے دعا کریں، خود سوچیں اگر یہ ساری مخلوق آپ کے لیے دعا میں لگ جائے، کیا کوئی مشکل سے مشکل کام رہے گا؟ کیا کوئی پریشانی رہ سکتی ہے؟ کیا ہر ناممکن ممکن نہ ہوگا؟ کیا ہر دیوار راستہ نہ بنائے گا؟ کیا ہر ہاں نہ میں تبدیل نہیں ہو جائے گی؟ تفکرات سے نجات دعاؤں کے ذریعے ہی ممکن ہوتا ہے۔ بے چینی اور پریشانی جس نے آپ کو بے بس کر دیا ہے، دعا خود بے چینیوں اور پریشانیوں کو بے بس کر دے گی۔ اس دعا کے عمل کے 10 فوائد سننے کے بعد یقیناً آپ بے چین ہوں گے کہ وہ کون سی اتنی خوبصورت اور پیاری دعا ہے جس کے فوائد اتنے ہیں۔ اس کے اتنے فوائد ہیں، میں نے تو آپ کو 10 بیان کیے ہیں، ان لمیٹڈ، جس کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ اب میں آپ کو اس دعا کا عمل بتاؤں گی اور اس کو کس طریقے سے کرنا ہے وہ بھی آپ بالکل توجہ کے ساتھ سنیے گا، اور اپنے دوستوں کو اور لوگوں کو بھی شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کریں۔ دعا کچھ یوں ہے: اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء والاموات۔ ہر پل، ہر سانس، کھلی تعداد میں، دن رات نہایت کثرت سے اس کو پڑھیں۔ کوشش ہو کہ 1.25 لاکھ پڑھ لیں، 2.25 لاکھ پڑھ لیں یا 3.25 لاکھ پڑھ لیں۔ گھر کا ہر فرد پڑھے، ورنہ گھر کے جتنے افراد زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ ہر بندہ اپنی تعداد پوری کر لے۔ جتنا زیادہ سے زیادہ آپ پڑھیں گے اتنا ہی اس وظیفے کا کمال بھی دیکھ لیں گے۔
یہاں میں وہ وظائف بیان کرتی ہوں جس کی اجازت عام ہوتی ہے اور ہر خاص و عام اپنے مسئلے اپنی پریشانیوں کے لیے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ بھی اپنی حاجات پریشانیوں اور مشکلات کے لیے اس کو پڑھیے اور اس کے بعد پھر اس دعا کے کمالات بھی دیکھیے گا۔ صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ